السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا 2025 ہی وہ سال ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ کیا حالات و واقعات مثلا فلسطین، لبنان، بالخصوص شام کے حالات کے بعد ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب سے قریب تر آ چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، سال 2025 کے آغاز کے ساتھ ہی بے چینی اور غیر یقینی کی لہر نے امت مسلمہ کو گہرائی میں اور سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وقت دنیا میں تقسیم اور ناانصافی اور ظلم و ستم کا راج ہے، اور قرب قیامت میں فلسطین کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جو ایک مقدس سرزمین ہے اور تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ فلسطین ہمیشہ سے ہی صبر، استقامت اور ایمان کی علامت رہا ہے، اور فلسطین کے شہر یروشلم میں مسجد اقصی یعنی بیت المقدس موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے جنگ عظیم یعنی الملحمۃ العظمیٰ کا اسٹارٹ ہونا ہے۔ جبکہ آج مسلمان اپنے عظیم لیڈر کے انتظار میں ہیں، جو آ کر امت مسلمہ کو پھر سے متحد کریں گے اور پوری روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کو نافذ فرما دیں گے۔ اسی لیے ان کو مہدی کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا، اور وہی آ کر امت کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، جبکہ امت مسلمہ آج بھٹک چکی ہے، اور امام مہدی آ کر اس فرقوں اور تفرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے متحد کریں گے اور زمین میں امن، اتحاد اور ایمان کی تجدید کریں گے، اور ناانصافیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اور جیسے ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، امت کے دل امید سے بھر جائیں گے، اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ جوک در جوک آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دوستو، جب 2023 میں اسرائیل فلسطین کی جنگ کا آغاز ہوا تھا، تب سے لے کر آج تک دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوئے، اور ہر گزرتا دن دنیا میں نئی نئی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ اور 2023 سے 2024 کے درمیان ہم نے دنیا میں بہت سی غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور 2024 میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین کی تمام لیڈرشپ اللہ کو پیاری ہو چکی، اور غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، اور آج بھی وہاں کے مسلمان اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، مگر دنیا کے امن کے ٹھیکیدار اس ظلم پر خاموش ہیں۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یوٹیوب پر یا دنیا کے ذرائع ابلاغ میں غزہ خبروں سے غائب ہو چکا ہے، اور آج وہاں کی کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ اور ہم نے دیکھا کہ 2024 میں لبنان میں بھی جنگ شروع ہوئی، اور لبنان کی بھی تمام لیڈرشپ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اور 2024 کے نومبر کے آخر میں ہم نے شام میں ریجیم چینج ہوتے دیکھا، اور تمام واقعات بالخصوص شام میں آنے والی تبدیلی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امام آخر الزماں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، اور 2025 میں یہ تصویر بالکل واضح اور صاف ہو جائے گی، کیونکہ شام کے بعد عراق میں بہت جلد جنگی اور جنگی ماحول تیار کیا جائے گا، جس کا مرکز بغداد یا کوفہ بنے گا، اور 2025 میں ہم سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ 2025 میں اگر عراق کا نمبر آ گیا تو اس کے بعد حجاز کے حالات بھی نارمل نہیں رہیں گے۔ اور پچھلے 1.5 سال میں یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے کہ جس طرح سے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور مسلمانوں کی خاموشی اور بے بسی نے یہود و نصارہ کو بہت طاقتور کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی دمخم نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عراق کے بعد خانہ جنگی سعودیہ عرب کا مقدر ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور ابھی بھی کسی کو شک ہے اور میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو انہیں خواب غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب آج قرب قیامت کے بالکل آخری وقت میں اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے برا بھلا بولیں گے کہ قیامت میں ابھی ہزاروں سال ہیں،
اور ابھی قیامت نہیں آنے والی وغیرہ وغیرہ۔ دوستو بے شک قیامت کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے اور اسی کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، مگر ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں بتا دی گئی ہیں تاکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ جبکہ دوستو پورا کا پورا کلام پاک نشانیوں سے بھرا ہوا ہے اور آیت کا مطلب بھی نشانی ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی گئی نشانیاں، سائن آف گاڈ گریٹنس۔ مگر نہ جانے کیوں پھر بھی لوگ جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے بھی جھٹلا رہے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کا سب کچھ چھین لیا ہے۔ پہلے ان کا اتحاد چھینا، پھر ہمیں فرقوں اور مسلکوں میں بانٹ کر خوب لڑوایا، اور آج ہمارے درمیان نفرتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہر مسلک اور فرقے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہی سچے اور سیدھے راستے پر ہے، باقی تمام فرقے جہنمی ہیں اور وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ جبکہ دوستو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے ارشاد فرمایا ہے، کسی فرقے یا مسلک سے نہیں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو تمام مسلمانوں پر مزید واضح فرما دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دوستو ہمارے پاس ہر طرح کی نشانیاں پہنچائی جا چکی ہیں، بس ہم مسلمان شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ آج جو مسلمانوں پر بیت رہی ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم قرب قیامت کے کس قدر نزدیک آ چکے ہیں۔ اور علماء اکرام اور قیامت کی نشانیوں پر گہری نظر رکھنے والوں کے مطابق 2025، 2027 یا 2029 قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کے سال ہو سکتے ہیں۔ اور شام میں آنے والی اچانک تبدیلی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب یوں لگتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے۔ اسی لیے سال 2025 پیش گوئیوں اور نشانیوں کو ظاہر کرنے کا سال ہے، کیونکہ اگر 2025 میں عراق میں جنگیں شروع ہو گئیں تو سمجھ جائیے گا کہ کوفہ آخری پڑاؤ ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسرا ملک نہیں، سیدھا سعودیہ عرب یعنی حجاز نشانہ بنے گا، اور سال 2025 ہر چیز واضح کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔